يعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اس آیت مبارکہ میں حق تعالی شانہ نے دو ایسی نعمتیں بیان فرمائی ہیں جن کے ہوتے ہوئے اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ مصائب دور کرنے کے لیے ان کو وسیلہ بنانا چاہیے۔ یہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ ایک تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہیں، تو جہاں آپ ہیں وہاں اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے کہ آپ موجود ہوں اور اللہ کا عذاب آ جائے۔ اور دوسری چیز یہ ارشاد فرمائی وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں، اللہ سے معافی مانگ رہے ہوں، اللہ تعالیٰ ان پہ عذاب نازل کر دے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور سختی سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پہ آج ہم میں موجود نہیں ہے، لیکن نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک وہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام ہے۔ جس جگہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں وہ جگہ ایسی ہے جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں پر موجود ہوں۔ کسی عربی شاعر نے کہا ہے کہ اہل الحدیث ہم اصحاب النبی، کہ جو حدیث پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں یہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ حدیث پڑھنے اور پڑھانے والے ہم اصحاب النبی۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کیسے بن گئے؟ آج ہم تو موجود ہی نہیں ہیں۔ آگے شاعر کہتا ہے وَإِن لَمْ يَصْحَبُوا أَنفَاسَهُ صَاحِبُ، کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تو موجود نہیں ہیں لیکن آپ کی تعلیمات تو موجود ہیں نا، ان کو پڑھا پڑھایا جا رہا ہے۔ جس جگہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہوں وہاں یہ سمجھیے کہ خود نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ اس لیے حدیث شریف کا پڑھنا اور پڑھانا یہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ، جس علاقے میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے، یوں سمجھیے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تذکرہ، آپ کی سیرت مبارکہ کا تذکرہ، یہ بھی نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی برکات رکھتا ہے۔ سیرت کے موضوع پہ علماء کرام نے ہر دور میں کتابیں لکھی ہیں اور ہر مصنف کا اپنا ایک منہج ہے۔ بعض کتابیں تحقیقی ہیں، بعض خاص طبقات کے لیے لکھی گئی ہیں، بعض ایسی لکھی گئی ہیں کتابیں کہ اس کا فائدہ بڑوں کو بھی ہو اور بچوں کو بھی ہو۔ اس دور کی جو سیرت کی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں جو سیرت کی کتابیں آسان ہے، اس کی تعبیر آسان ہے اور بچے بھی اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، گھر میں اس کی تعلیم جاری ہو سکتی ہے، تو وہ ایک کتاب کا نام میں اس وقت لیتا ہوں۔ دیوبند کے ہیں مولانا محمد اسلم قاسمی، حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، ان کی کتاب ہے سیرت پاک کے نام سے، سیرت پاک، نام ہی بہت آسان سے رکھا ہے انہوں نے، سیرت پاک، ایک ہی جلد میں ہے اور بہت سہل ہے اور آسان ہے،
اور جو میں نے دیکھی ہے وہ چھپی ہوئی تھی ادارہ اسلامیات انارکلی لاہور کی. تو وہ کتاب ہو یا کوئی اور کتاب ہو اس کا تذکرہ کیا جائے. قرآن پاک پڑھنا اور پڑھانا یہ بھی نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہی ہے. تو ہمیں اس میں یہ مدارس اور مساجد یہ احادیث کے پڑھنے اور پڑھانے کے مراکز ہیں، اس لیے ان کے آباد کرنے کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. اس سے انشاءاللہ پاکستان پہ آئی ہوئی جو مصائب ہیں وہ دور ہوں گے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہندوستان میں ایک بیماری آئی تھی طاعون. اس میں بہت ہلاکتیں ہوتی تھیں، ایک گھر سے کئی کئی جنازے اٹھتے تھے، دفن کر کے آتے تھے، پیچھے اور جنازے تیار ہوتے تھے. تو حضرت ان دنوں میں سیرت کی ایک کتاب لکھ رہے تھے، اس کا نام ہے نشر الطیب. تو سیرت کی کتاب حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے مشاہدہ کیا کہ جس دن میں اس کتاب کی تصنیف کرتا تھا اس دن طاعون کی وجہ سے جنازے نہیں اٹھتے تھے، اور جس دن ناغہ ہو جاتا تھا اس دن جنازہ اٹھتا تھا، کئی جنازے ہو جاتے تھے. تو کہنے لگے میں نے پہلے تو اپنا وہم سمجھا، ایسے خیال ہے وہم ہے، لیکن جب کئی بار ایسا ہوا کہ جس دن میں نے ناغہ کیا اس دن کئی جنازے اٹھ گئے تو میں سمجھ میں آیا کہ سیرت طیبہ کی برکت ہے، اس دن جنازے نہیں اٹھتے. تو کہنے لگے پھر میں نے پابندی شروع کر دی کہ اس کی تصنیف میں ناغہ نہ ہو، اور پابندی کے ساتھ اس کی تصنیف کی ہے. کوئی زیادہ موٹی نہیں ہے، یہ قرآن شریف جتنا موٹا ہے اتنی موٹی کتاب ہے وہ. تو حضرت فرماتے ہیں کہ جس دن میں نے کتاب مکمل کی ہے تو طاعون ہندوستان سے ختم ہو گیا. سیرت طیبہ کا تذکرہ جو ہے یہ بہت اہم ہے. تو اس لیے مدارس، مساجد اور اسکولوں میں سیرت طیبہ کا تذکرہ، ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. دوسری چیز ہے جس کے ذریعے سے مصیبتیں ٹلتی ہیں وہ استغفار ہے. جب لوگ استغفار کر رہے ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آتا. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم جب قوم نے ان کی بات نہیں مانی اور حضرت یونس علیہ السلام مایوس ہو گئے تو اپنی قوم کو یہ کہہ کے کہ اب اللہ کا عذاب آئے گا خود بستی سے تشریف لے گئے. جب عذاب کے آثار نظر آنے شروع ہوئے نا، قوم نے کہا کہ بات ٹھیک کہتے تھے وہ. اب اللہ کے سامنے التجائیں شروع کی، استغفار، معافی، توبہ ساری قوم نے مل کے کی. تو اللہ کا عذاب ٹل گیا. ہر عبادت ایسی ہے کہ وہ ڈھنگ سے کی جائے، طریقے سے کی جائے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، بے ڈھنگی کی جائے تو قبول نہیں ہوتی. لیکن ایک استغفار ایسا ہے کہ استغفار کرنے والا اپنی زبان سے جیسا کیسا بھی استغفار کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں. اب یہ قوم جو ہے یہ تو ایمان ہی نہیں تھا ان کا. جب توبہ کرنے پہ آئے تو توبہ سکھانے والے نبی موجود نہیں تھے. اب جیسے ان کو توبہ آتی ہوگی ویسے کی ہوگی، بغیر سیکھے ہی کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ توبہ بھی قبول کر لی. اور بنی اسرائیل کا ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے تھے. ایک قتل بھی بہت بڑی بات ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی آدھا لفظ بول کے، پورا جملہ نہیں، آدھا کلمہ بول کے کسی کے قتل میں شریک ہو جائے، زبان سے شریک ہو، ہاتھ سے نہیں، تو قیامت کا دن جب آئے گا تو اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہوگا آئسم من رحمت اللہ، کہ یہ آدمی آج اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، اس کے لیے اللہ کی رحمت نہیں ہے. تو قاتل جو قتل میں شریک ہے آدھا لفظ بول کے، تو جس نے 99 قتل کیا ہو تو کتنا بڑا گنہگار ہوگا. تو اپنے علاقے کے ایک عبادت گزار کے پاس گیا، اس سے پوچھا میری توبہ ہو سکتی ہے؟
اس نے کہا اتنے بڑے گناہ سے توبہ کیسے ہو جائے گی، اب معافی موفی کوئی نہیں ہوگی۔ غصہ آیا، اور جو قاتل ہوتا ہے نا اس کا ہاتھ کھلا ہوا ہوتا ہے، جھجک اتر چکی ہوتی ہے، غصہ آیا، غصے میں اس نے اس عابد کو بھی قتل کر دیا، 100 پورے کر دیے۔ اب جناب اب کسی اور کے پاس گیا کہ میری توبہ قبول ہو جائے گی، تو اس نے کہا کہ یہ مسئلے کا تو مجھے بھی پتہ نہیں، فلاں بستی میں ایک عالم رہتے ہیں، ان کے پاس جاؤ تو وہ مسئلہ بھی بتائیں گے، توبہ بھی کروا دیں گے تم سے۔ اب یہ جناب چل پڑا، ابھی راستے میں تھا کہ موت کا وقت آ گیا اس کا۔ اب موت کا وقت آیا تو 2 قسم کے فرشتے آ گئے، اللہ کے عذاب والے فرشتے بھی آ گئے روح نکالنے کے لیے، اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی آ گئے روح نکالنے کے لیے۔ رحمت کے فرشتے کہتے تھے کہ یہ توبہ کرنے کے لیے اپنی میں یہ جا رہا تھا توبہ کرنے کے لیے، تو پھر رحمت والے فرشتے اس کی روح نکالیں۔ واقعہ میں اس کی اپنی بستی قریب تھی اور تو عالم والی بستی دور تھی، لیکن جب پیمائش کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرف کی زمین کو سمیٹ دیا، ایک طرف کی زمین کو لمبا کر دیا، اور وہ بستی قریب پیمائش میں وہ قریب نظر آئی تو اللہ نے فرمایا اس کی بخشش کر دو، اور رحمت کا فرشتے اس کی روح نکالے۔ اب تو اس کو تو توبہ کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا، لیکن اللہ میاں سے جو تب توبہ کی جائے تو توبہ اجتماعی طور پہ کرنی چاہیے۔ ہمیں بہت کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اجتماعی ہوتے ہیں، جیسے بے حیائی کے گناہ، ناچ گانے، یہ اجتماعی گناہ ہوتے ہیں۔ اس لیے جہاں اللہ تعالیٰ نے حیا کے مسائل بیان فرمائے ہیں، اور سورہ نور میں ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، پھر پردے کے مسائل بیان فرمائے ہیں۔ تو ان مسائل میں کوتاہی اگر رہ جائے تو توبہ کا حکم دیا ہے، تو اجتماعی توبہ کرو، وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ تو ایک تو یہ ہے کہ توبہ کا اہتمام ہم سب کو کرنا چاہیے، اور پوری امت کی طرف سے کرنا چاہیے، اور دوسرا، اور اس چیز کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر حدیث شریف کے اسباق کی شکل میں ہو، سیرت طیبہ کے سبق کی شکل میں ہو، سیرت طیبہ کی کتابیں پڑھ کے ہو، کسی طریقے سے بھی ہو، ان 2 چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ایک تیسری چیز بھی قرآن پاک میں دوسری جگہ موجود ہے، وہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ باقی خرچ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ فلاں اتنا خرچ کیا تو میرے پاس تو اتنے ہے ہی نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے دوزخ سے بچنے کے لیے آدھی کھجور خرچ کرنا بھی کافی ہے، پوری ایک کھجور بھی نہیں، آدھی کھجور خرچ کرنا۔ اور یہ جو ڈبے رکھے ہوتے ہیں نا مسجدوں میں ہم نے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جو آدمی زیادہ پیسے لے کے آتا ہے وہ تو رسید کٹواتا ہے، اور جو 10 روپے لے کے آتا ہے وہ رسید کٹواتا ہوا ویسے ہی شرماتا ہے، لیکن اللہ اس کی حیثیت، وہ 10 روپے اس کی حیثیت سے بھی زیادہ ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں تو وہ قبول ہے، اور 10 روپے کی تو کئی کھجوریں آ جاتی ہیں۔ اور حضور نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کہ دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی ہو، پوری ایک کھجور بھی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ تھوڑے کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ ہم نے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری نہیں کرنی، وہ اللہ میاں پوری کرنے والے، ہم تو وسیلہ ہیں۔ جس آدمی کو جتنی حیثیت ہے اس کے مطابق اس کو صدقہ اور خیرات کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔